بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آصم سیریز۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ایسٹرولوجر، بزنس کنسلٹنٹ اور اسلامک اسکالر ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب کا واٹس ایپ نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں کہ آپ بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں اور آپ بزنس کی بڑی آپ نے ڈگری، اپنا MBA کیا ہے، PhD بھی آپ ہیں، باہر پڑھا چکے ہیں، یہاں پر بھی پڑھاتے ہیں۔ لوگ آپ کو صرف ایز اے ایسٹرولوجر ہی جانتے ہیں، لیکن بزنس کنسلٹنسی کے حوالے سے ہم نے کہا آپ کا ضرور تعارف ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اسی سے جڑا ایک سوال کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ 8 فروری کے بعد الیکشن ہو جائیں گے تو سیاسی استحکام آ جائے گا، سیاسی استحکام آ جائے گا تو معاشی استحکام بھی آ جائے گا، لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے۔ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ کیونکہ آپ ستاروں کا علم بھی جانتے ہیں، آپ بزنس کی بھی نالج آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے دیکھنے والے کو کیا آپ بتائیں گے کہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام اپنی علمی روشنی میں، جو آپ کے پاس علم زمینی علم ہے اور جو آسمانی علم ہے، دونوں طرح سے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں؟ ٹھیک ہے، پہلی دفعہ میرے سے کسی نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو بارہ بڑی مہربانی آپ کی۔ میں یہاں پہ نا پہلے بات کرتا ہوں بزنس کے حوالے سے۔ پاکستان جو ہے اٹ از SME بیسڈ کنٹری، اسمال میڈیم انٹرپرائز بیسڈ جو ہے یہ کنٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کی اکانومیز جو ہیں ان میں ہمیشہ ویلیو ایڈیشن جو ہوتا ہے، ویلیو ایڈیشن وہ SME بیسڈ جو کنٹریز ہیں وہ دیتی ہیں۔ جو کارپوریٹ جائنٹس ہیں، بڑی بڑی کمپنی، ایپل ہے، گوگل ہے، یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو اسٹرینتھن نہیں کرتے۔ اور پاکستان جو ہے SME بیسڈ کنٹری جو ہے، اسمال میڈیم انٹرپرائز جو ہے، اس سے ورڈ بنتا ہے انٹرپرینیورشپ، ٹھیک ہے، انٹرپرائز جو ہے۔ تو میری جو ریسرچ ہے وہ انٹرپرینیورشپ کے اندر ہی ہے۔ پاکستان کی اکانومی جو ہے بہتر ہوتی ہے، یہ دیکھیے، جب بھی کسی بھی ملک کی صورتحال میں ہاسٹیلٹی ہوتی ہے، ان ایوننس ہوتی ہے، ہمیشہ وہاں پہ اکانومی جو ہے وہ بڑھتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ یہ بزنس کا لگا بندہ اصول ہے، that we have experienced, witnessed اور practiced during 2020 جو آیا کرونا کا دور، 2019-2020۔ کتنی کمپنیز جو ہیں وہ بنی ہیں اس دوران، اربوں ڈالرز کے حساب سے دنیا میں بزنس ہوا ہے۔ آن لائن جو ہے اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ متعارف ہو گیا، یعنی دیر واز اے گیپ، ایک گیپ تھا، انٹرپرینورشپ نے اس کو ٹیک اپ کر کے گیپ کو فل کر دیا۔ اب اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہم جب دیکھتے ہیں زحل کی پوزیشن، زحل عوام ہے، مارس کی پوزیشن دیکھتے ہیں، مارس بھی عوام ہے اور طاقتور اداروں سے بھی ریلیٹ کرتا ہے مارس۔ اس کے علاوہ جوپیٹر جو ہے وہ عدلیہ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ تین چیزوں کا ٹرائکا ہم بناتے ہیں، عوام، طاقتور ادارے جو بھی ہیں، اور عدلیہ۔ یہ تین کا ٹرائکا جو جب بنے گا پراپر تو چیزیں ہماری بہتر ہونی شروع ہوں گی۔ اس وقت زحل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو زحل کا تعلق زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، میٹلز ہیں، زمین میں نیچے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے 2024 8 نمبر زحل کا سال ہے۔ اس سال میں پاکستان کا بزنس مائننگ کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسل کرے گا انشاءاللہ۔ اس سے اللہ رب العزت پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلٹی دے گا۔ اب ہم مارس کو دیکھتے ہیں، مارس یوتھ کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، تو پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی میں اس سال سے یوتھ کا ایک پارٹ جو ہے وہ مطلب سٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ اس سال کے اینڈ تک سیٹرن کی پوزیشن، مارس کی پوزیشن اور جوپیٹر خیر و برکت سے بھی ریلیٹ کرتا ہے۔
جو ہمارے نوجوان ہیں اس سیاست کے لیے بھی اپنے ایفرٹس دیں گے، ملک کی ترقی کے لیے بھی اپنے ایفرٹس دیں گے، زمین انشاءاللہ جو ہے وہ سونا اگلے گی، اور خیر و برکت کا جو ستارہ ہے مشتری، اس کی جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر دسمبر 2024 سے شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نواز شریف صاحب کا ایک ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 1.5-2 سال مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، ملک جو ہے یقین ہے کہ مشکلات سے نکل آئے گا۔ جب الیکشن کیمپین کر رہے تھے، آپ گواہ ہیں، ہمارے دیکھنے والے بھی گواہ ہیں، ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں گے بھی کہ اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو 300 یونٹ فری بجلی دیں گے، اور انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے، ہم نئے نئے مطلب موٹر ویز بنا دیں گے، کالجز بنا دیں گے، دودھ شہد کی نہریں بہا دیں گے، تاکہ کسی طرح سے بھی عوام سے ووٹ لے سکیں۔ اب ووٹ تو نہیں مل سکا، لیکن انہوں نے اب حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر دیا کہ جی 2 سال تک تو عوام ہم سے کوئی پوچھے نہیں، ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ یعنی کہ ابھی سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ اچھے فیصلے نہیں ہوں گے، تیاری کر لیں عوام۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 سال جو ہے وہ صرف 2 سال ہی ہیں؟ عوام کو ذرا بتا دیں، حوصلہ دے دیں، یا یہ 2 سال جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، یا 2 سال سے پہلے حکومت چلی جائے گی؟ اچھا، اس سے پہلے نا آپ کو دیکھ کے نا مجھے شاعری پتہ نہیں کیوں آ جاتی ہے ذہن میں۔ بالکل میاں نواز شریف صاحب نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے، یہی فرما رہے ہیں نا آپ، تو میاں نواز شریف صاحب کو صد احترام عزت کے ساتھ، اب تو ان کی حکومت ہے، مطلب یہ کہ اور زیادہ محترم ہے ہمارے لیے۔ ہم نے پہلے بھی 40-45 سال زندگی کے ایک رومانس میں گزار دیے ہے، میاں دے نعرے بجن گے۔ اچھا، اب نا اب میاں صاحب تشریف لے کے جاتے ہیں پاکستان سے باہر 1 مہینے کے لیے، 4 ہفتے کے لیے، ٹھیک ہے، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں میاں صاحب آئیں گے، ماہی آوے گا تو پھلا نال ترتی سے جاواں گی، ٹھیک ہے۔ تو اوپر سے میاں صاحب آ گئے، پھر چوتھے سال میں آئے، تو لوگوں نے شعر لکھے، میرے جیسے لوگوں نے اور جیسے لوگوں نے، انہوں نے کہا 1 مہینے کے وعدے پر سال گزارا پھر بھی نہ آئے۔ وعدے بہت کا خوب۔ یہ 1 مہینہ کب تک، آخر کب تک؟ تو لوگوں کو تو عادت ہے، ٹھیک ہے، کانٹوں سے دامن الجھانا میری عادت ہے، تو ہم بے وہ شک۔ لوگ ہیں 2 سال میں عوام تیاری نہ پکڑیں، جو بھی حکمران ہیں اس دفعہ وہ تیاری پکڑیں، کیونکہ عوام جو ہیں they are going to take charge of their own affairs۔ ابھی آنے والا جو وقت ہے اپریل مئی میں، جس وقت یہ گرمی زور پکڑے گی نا، تو اس وقت، اچھا پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ اپنا سولر کا جو ہے نا استعمال شروع کرے۔ آپ کو بالکل۔ پتہ ہے کہ سولر کا بزنس کس کا ہے سب سے بڑا؟ ٹرکی سے کون کر کے ہے، نام نہیں لینا، ٹھیک ہے، ہاں، نام نہیں لے بوتلوں سکتے۔ کو ڈالا، ٹھیک ہے نا، نام نہیں لینا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ادھر لگائیں گے۔ ابھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ نے تو جلسوں میں کہا تھا کہ جی ہم یونٹس جو ہیں وہ بجلی کے دیں گے۔ ناؤ they are developing a new sort of statement in which it has been said کہ جناب ہم پہلے IMF سے پوچھ لیں گے، اس کے بعد ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے 200 بڑھانے، 300 بڑھانے یا نہیں بڑھانے۔ تو یہ تو عاصم صاحب ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی رہنا ہے، مگر اس دفعہ جو ہے نا یہ چینج ہو جانا ہے کام، نہیں نہیں تو بڑھیں گے، آپ، مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا، nothing is going to happen۔ ٹائم ہی ٹھیک نہیں ہے ابھی، جو بھی حکومت آتی، عمران خان صاحب اپنے چاروں صوبوں میں وزیر اعلیٰ اس ٹائم پہ لگا دیتے، چاروں صوبوں میں گورنر لگا دیتے، عمران خان صاحب بھی اگر اس ٹائم پہ حلف اٹھاتے تو عمران صاحب کا بھی معاملہ کپوت ہو جانا تھا، بالکل فارغ ہو جانا تھا، ٹھیک ہے۔ اقتدار کا شوق تو پھر ہر ایک کو ہوتا ہے نا، کر لیں اپنا جس طرح بھی ہے۔ ہماری تو دعا ہے عاصم صاحب، ہمارا پاکستان پھلے پھولے۔ وہ کسی نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے، اچھا وہ پاکستان کھپ گیا، ایک ایک بندہ پاکستان کا جو تھا نا وہ کھپ گیا، کھپ گئے، اس نے ٹھیک کہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو بس اب یہ ہے صحیح والا پاکستان جو ہے نا، کھپے سندھی میں جو کہتے ہیں، تو اب کرے گا اللہ تعالیٰ، بہتری کرے گا، کیونکہ دیکھیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، ٹھیک ہے، وہ والا
تو قوم نے اب بتایا ہے نا کہ وہ بدلنا چاہتے ہیں حالت. مطلب اپنے ووٹ کاسٹ کیے نا انہوں نے. لیکن ڈاکٹر صاحب ووٹ تو انہوں نے 8 فروری کو کاسٹ کر دیے. میں عوام کے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ بات کر رہا ہوں آپ سے. 8 فروری کو جی ہم نے سب نے ووٹ تو کاسٹ کر دیے. اب آپ نے دیکھا اس کا انجام بھی کیا ہوا. وہ رزلٹ تو نہیں آیا جو ہم نے جس کے لیے ووٹ کاسٹ کیے تھے. اس کے بعد اب عوام کیا کرے؟ عوام اب مظاہرہ کرے گی. آپ کو پتا ہے کہ پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی, اٹھا کے لے جائیں گے. اور پھر کس لیڈر کے پیچھے کرے؟ جو لیڈر ہے وہ تو جیل کے اندر ہے. تو اس وقت عوام بھی بڑی مجبور ہے, بڑی پریشان ہے. اس نے سوچا تھا کہ جی 8 فروری کو باہر نکلیں گے اور تبدیلی لائیں گے. وہ تو تبدیلی لے کر آ گئے, لیکن ان کے اوپر جو بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہم اس سے بھی بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے. اور ایسی تبدیلی لائے 75-76 سالوں میں نہیں دیکھی لوگوں نے آج تک اتنی بڑی تبدیلی, اتنی بڑی دھاندلی. تو یہ اس کا انجام جو ہے وہ ہمیں تو بڑا بھیانک نظر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب عوام کے ہاتھ میں کچھ بچا ہے, یا عوام اب صبر کر کے بیٹھ جائیں گے, یا عوام کو دوبارہ نکلنا ہوگا, یا خان صاحب جب بھی باہر نکلیں گے آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ اگست میں کچھ لوگ کہتے ہیں باہر آئیں گے. خان صاحب آپ کو تو بتائیں. جہاں پہ ہیں, خان صاحب جہاں پہ ہیں, سوری, ان کو عزت سے ادھر ہی رہنے دیں, مہربانی کریں. جب خان صاحب پہلے باہر تھے تو ہم نے کیا کر لیا تھا؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے یہی کیا تھا نا, خان کے خلاف بینر. اس نے پٹرول مہنگا کر دیا, اس نے بجلی مہنگی کر دی, اس نے یہ کر دیا. آج سگے بن جاتے ہیں. عمران خان کب باہر آئیں گے؟ رو رہے ہیں, روتے ہوئے میسج کر رہے ہیں عمران خان کب باہر آئیں گے. بھائی جدھر ہے اس کو رہنا دو. اس نے اندر بیٹھ کے بندے نے وہ کام کیے ہیں, اگر وہ باہر تشریف رکھتے تو وہ نہیں کر سکتے تھے. یہ جو عوام نکلیں گے نا ووٹ کے لیے بھی, کہ اس اکیلے آدمی نے اندر بیٹھ کے کام کیا. لیڈر ہے, مطلب میاں صاحب بھی لیڈر ہیں, انہوں نے بھی ایک ٹائم کے اندر دیکھیں دنیا کو موبلائز کیا ہے. ان کی لیڈرشپ سے ہم انکار نہیں کر سکتے. دیکھیں انہوں نے صحیح کیا, انہوں نے غلط کیا, آپ اس کے اوپر اختلاف یا پسند کی رائے رکھتے ہیں. مگر عمران خان از ناٹ دا لیڈر ناؤ. عمران خان نے گھر گھر کے اندر وہ بنا رہا تھا نا, گھر گھر سے بھٹو نکلے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس گھر سے نا بھٹو نکل گیا, عمران خان آ گیا. بھٹو وہ کہتے ہیں نا بھٹو نکلے گا, بھٹو نکلا, عمران خان نے جگہ لے لی ہے. اب جو گھر گھر میں عمران خان ہے نا, بچے سے چھوٹے سے آپ بات کر لیں, عمران خان صاحب نے شعور ایک دے دیا ہے. وہ صحیح ہے یا غلط ہے, ان کے مخالفین جو بھی کہتے ہیں وہ ان کی اپنی رائے ہے. مگر آپ دیکھ لیں کہ اوور آل بات کدھر جا رہی ہے, بات عوامی شعور کی طرف ہی جا رہی ہے. میں آپ کو بار بار عاصم صاحب ایک بات بڑے طریقے سے, احترام سے, سب جو دیکھتے ہیں ان کے لیے, کہ عوام نے نا اپنا حساب لینا ہے. ووٹ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ضائع چلے گئے, ٹھیک ہے. ہم عوام جو ہے نا, ہم لوگ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں ہم جبر, استبداد, استحصال برداشت کرتے ہیں. اسی لیے یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ جس وقت ہم غیر ممالک میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ کنڈیوسو لیونگ انوائرمنٹ نہیں ہوتا, یعنی حالات زندگی کے نہیں ہوتے, اسٹرگل بہت زیادہ ہوتی ہے. وہاں پہ بھی ہم پاکستانی وہاں پہ بھی سروائیو کرتے ہیں. ریزن اس کا یہ کہ ہماری سروائیول انسٹنکٹ جو ہے وہ بہت طاقتور بنائی ہے اللہ رب العزت نے. جب ہم اپنی آئی پہ آ جاتے ہیں پھر ہم وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان واحد اس وقت اسلامی دنیا میں ملک ہے جو ایٹمی ملک ہے. تو پاکستان کے کسی شیر جوان نے سوچ لیا تھا نا کہ اس کو بنانا ہے ایٹمی ملک. ڈاکٹر عبد القدیر کی میں بات کر رہا ہوں, بن گیا نا. پھر ڈاکٹر صاحب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایٹم ہم تو بنا لیا, لیکن گندم نہیں اگا سکتے ہم آج بھی اور اپنے لوگوں کو کھلا سکتے. تو کیا فائدہ ہے ایسے ایٹم بم کا کہ جب لوگ بھوکے پیسے مر رہے ہیں, نہ بجلی اویلیبل ہے یہاں پر. جب ایٹمی ملک ہوتے ہیں, آپ بھی ہم سے زیادہ نالج رکھتے ہیں, آپ نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہے, جس ملک کے پاس ایٹمی طاقت ہوتی ہے وہاں پہ ایٹمی گھر ہوتے ہیں, وہاں بجلی کی آپ کو پتہ ہے کہ وافر ہوتی ہے. یہاں پہ تو ابھی میں کراچی میں موجود ہوں اس وقت, میں ایک جگہ موجود تھا ملیر میں, وہاں بتایا مجھے کہ 1 گھنٹے آتی ہے اور 2 گھنٹے چلی جاتی ہے. 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, شہری علاقے میں بات کر رہا ہوں میں آپ یہ سے بھی اس وقت. پتا کر رہا تھے آصف صاحب, یہ بھی پتا کر رہا تھے کہ کہاں جاتی ہے, ہم وہاں سے بنا کے لے آتے ہیں, جہاں دل کرتا نہیں ہو جاتا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے پاکستان کی نا ایک رسم ہے, جو اپر کلاس میں لوگ بیٹھے ہیں نا, کسی بندے کے آپ بتا دینا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی, پھر اس کو پن پوائنٹ کر کے چن کے ذلیل کرتے ہیں. یہ ہماری رسم ہے, ٹھیک ہے. میرا نے بتایا میں اسٹرالوجر ٹھیک ہوں.
ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک سوال آپ سے یہ ہے، ہم اگین آپ سے وہی سوال کریں گے، شاید تھوڑا سا گھما کے کریں، کیونکہ اصل میں ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم بھی اپنے جو سبسکرائبرز ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کی عدالت میں ہم بھی اکاؤنٹیبل ہیں. لوگ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پوچھتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں سوال اس طرح کا پوچھتے کہ جب ہم، بالکل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ ووٹ دے دیا، عوام نے ووٹ دیا، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی تبدیلی آئے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہی دوبارہ سے وہ، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا لیکن کرنا چاہوں گا کیونکہ عوام کی طرف سے کہا چوروں کی حکومت آ گئی دوبارہ سے، PDM2 آ گئی ہے. آپ لوگ باتیں کرتے تھے بڑی بڑی کہ جی تبدیلی آئے گی 8 فروری کے بعد، عمران خان آئے گا، سب کچھ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن دوبارہ یہ چور آ گئے ہیں. تو کیا فائدہ ہمارے ووٹ کا؟ ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا تبدیلی کے لیے وہ سب کچھ تو نہیں ہوا. اس پہ کیا کہنا گے آپ؟ اس پہ کہنے کو تو بڑا کچھ ہے، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی بولنا آتا ہے، بول سکتے ہیں، ہمارے چاہنے والوں کو اگر برا نہ لگے. دیکھیں میری بات سنیں، جیسی وہ کھلی بات انہوں نے کی ہے نا، میں بھی کھلی بات کرتا ہوں. جب شادی ہوتی ہے نا تو اگلے دن ولادت نہیں ہو جاتی. بالکل. ہم پاکستانی چاہ رہے ہیں کہ کوئی سسٹم ایسا آئے، آج شادی ہوئی، جیسے چٹ منگنی پٹ بیاہ ہے نا، اسی طرح آج شادی ہوئی ہے کل جڑواں ہونے چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں قدرت کا اپنا ایک طریقہ ہے. میں ایک بچے کی ہی مثال دے دیتا ہوں، میں ایک بچے کی مثال دیتا ہوں. ماں کے رحم میں جس وقت اللہ تعالیٰ کنسیپشن ماں کرتی ہے تو اس ایمبریو کی جو شکل ہوتی ہے ایک عجیب و غریب ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے یار ہے کی ہے گا، ٹھیک ہے، عجیب سی شکل ہوتی ہے. پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے اس کے آرگنز بنتے ہیں، اس کا دل دھڑکتا ہے، پھر ایسے ہوتا ہے، پھر ایسے ہوتا ہے، پھر وہ پیاری سی چیز اولاد کی شکل میں وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ لے آتا. بالکل. ٹھیک ہے، تو جو ہمارے ویورز ہیں نا ان کو یہ سمجھنا چاہیے پروسیس has started already. پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ وہاں ہوا جہاں پہ کوئی دیوار سے لگ کے بیٹھا رہا مطلب اور ڈائری لے کے باہر نکل گیا. پروسیس اس سے پہلے سے شروع ہو چکا. پاکستان کی بہتری کا وہ عمران خان ہوتے، وہ نواز شریف صاحب ہوتے، ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہوتا الٹیمیٹلی عوام جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کرنا تھا، ٹھیک ہے، موبلائز کرنا تھا. اب یہ جو موبلائزیشن ہوئی ہے ہمارے ویورز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے یہ رنگ لائے گی. اسی کو میں پلانیٹری پوزیشن سے بتا رہا ہوں کہ جو زحل ہے نا وہ اس سال کے اینڈ تک، اگلے سال کے مڈ تک جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کارستانی ایسٹرولوجیکلی ایسی دکھائے گا زحل کہ بہت سارے لوگوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. یہ میری بات لکھ لیں، میں اپنے اللہ پہ پورا یقین کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. ایسٹرولوجی جو ہے قدیم ترین علوم میں سے ہے. کچھ ہے تو اسرائیل جیسے ممالک جو ہیں وہاں پہ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، وہاں پہ جس وقت کوئی کپل مطلب کوئی خاتون کنسیو کرتی ہے نا تو وہاں پہ وہ چھٹی مطلب لے لیتے ہیں، چھٹی اپلائی کرتے ہیں. وہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے کہ دونوں نے میاں بیوی نے میتھس پڑھنا اور سوئمنگ کرنی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کتابوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو یہ لوگ اہل یہود جو تھے، جو یہودی تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انٹرویو کرنے گئے. انہوں نے 3 سوال کیے. انہوں نے کہا جی روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں وہ کون تھے، اور ذوالقرنین کا ہمیں بتائیں کہ کون تھے. تو یہ چیز ان کے پاسٹ سے چلی ہوئی آ رہی تھی. بوکش نالج بھی تھا، پلس یہ کہ وہ ایسٹرولوجی، نیمرولوجی، اوکلٹ جو سائنسز ہیں ان کے اوپر یقین کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. اگر ہم کریں گے تو ہم شرک میں چلے جائیں گے. ہم کیمسٹری کو کیمسٹری کے طور پہ لیں گے کہ یار یہ سوڈیم میں کلورائڈ ملاتے ہیں تو نمک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوڈیم اللہ نے بنایا ہے، کلورائڈ بھی اللہ نے بنایا ہے، ہم نے اس کو ملا دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ بنایا اللہ نے. تو ایسٹرولوجی بھی ایسے ہی ہے، قدیم ترین علوم میں سے ہے. حضرت دانیال علیہ السلام بلکہ اس سے پہلے
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رمل کا علم دیا. اس کے بعد دانیال علیہ السلام کو رمل ریت کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ اب ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ اس دنیا کے لوگ، ہماری مہارت جو ہے اب ویسی نہیں ہے، مگر ہم اس کے اسٹوڈنٹ تو ہیں، ہم کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہیں نا، جان ہی رہے ہیں. تو یہ ہے کہ تسلی رکھے ویورز کہ وقت اچھا بھی آئے گا، ناصر غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی اور بہت لمبی زندگی ہے انشاءاللہ ہمارے ویورز کی. بالکل، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم بالکل کنونس ہو گئے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے بھی ضرور آپ کی بات سے اتفاق کریں گے. بہت ضروری تھا یہ سوال آپ سے، اور آپ نے بہت ہی تسلی بخش اس کا جواب بھی دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں اس ویلاگ کے آخر میں. ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. آخر ہمارا وہی پیغام ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. خدا حافظ.